آج ہم ایک ایسے واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، ایران کا 1979 کا انقلاب۔ جی، یہ صرف ایک حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک طرح کا زلزلہ تھا جس نے ایک قدیم بادشاہت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اور ایک ایسی ریاست کو جنم دیا جس کی جدید تاریخ میں سچ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ اس انقلاب کا ایک بہت ہی تفصیلی تجزیہ پیش کرتا ہے، اور آج ہمارا مقصد صرف یہ دہرانا نہیں کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ صحیح۔ ایک بظاہر مستحکم تیل کی دولت سے مالا مال ملک، جسے مغربی طاقتوں کی حمایت بھی حاصل تھی، وہ بادشاہت اتنی تیزی سے کیسے بکھر گئی؟ اور یہی تو سب سے حیران کن سوال ہے، کیونکہ عام طور پر انقلاب جنگ میں شکست یا شدید معاشی بحران کی وجہ سے آتے ہیں۔ جی، یا کسانوں کے بغاوت۔ بالکل، ایران میں ان میں سے کوئی بھی کلاسیکی وجہ موجود نہیں تھی۔ تو پھر وہ کون سی چنگاریاں تھیں جنہوں نے اس پورے نظام کو آگ لگا دی؟ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ میرے خیال میں کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، شاید 1953 تک۔ جی بالکل، وہیں سے شروع کرنا ہوگا۔ شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت کا آغاز ہی ایک آپ کہہ سکتی ہیں تنازع سے ہوا، جب منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کو ہٹایا گیا۔ ہاں، جنہوں نے ایران کے تیل کو قومیانے کی کوشش کی تھی اور انہیں امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے ایک فوجی بغاوت میں ہٹا دیا گیا۔ اور یہ واقعہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھا، یہ ایرانی قوم کے لیے ایک نفسیاتی زخم بن گیا۔ جی، اس نے ایک بیانیہ تخلیق کیا کہ شاہ ایک جائز حکمران نہیں بلکہ مغربی طاقتوں کی ایک کٹھ پتلی ہیں۔ یہ ایک طرح کا اصل گناہ تھا جس کا داغ شاہ کی حکومت پر آخر تک رہا۔ اسی پس منظر میں 10 سال بعد 1963 میں شاہ نے سفید انقلاب کے نام سے اصلاحات کا ایک بڑا پروگرام شروع کیا۔ وائٹ ریولوشن۔ جی، اس میں زمین کی تقسیم، خواتین کو ووٹ کا حق دینا، یہ سب کچھ شامل تھا۔ کاغذ پر تو یہ بہت ترقی پسند لگتا ہے۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے کہ یہ اصلاحات جن کا مقصد ایران کو جدید بنانا تھا، وہی شاہ کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بن گئیں۔ وہ کیسے؟ انہوں نے ایک ہی وقت میں دو بالکل مخالف گروہوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ ایک طرف تو تھے مذہبی اور روایت پسند طبقے، یعنی علماء۔ اچھا۔ وہ ان اصلاحات کو مغربی ثقافت کا حملہ اور اسلام کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ خاص طور پر خواتین کو زیادہ آزادی دینا ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ تو ایک طرف وہ لوگ جو اتنی جدت نہیں چاہتے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے لیے یہ جدت کافی نہیں تھی، یعنی انہی اصلاحات نے ایک نیا شہری پڑھا لکھا متوسط طبقہ پیدا کیا۔ یہ لوگ یونیورسٹیاں جا رہے تھے، دنیا دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں سیاسی آزادی نہیں تھی۔ کوئی آزاد پریس نہیں تھا، کوئی سیاسی جماعتیں نہیں تھیں، اور ان سب پر شاہ کی بدنام زمانہ خفیہ پولیس ساواک کا خوف تھا۔ تو آپ کے پاس ایک ایسا طبقہ تھا جو معاشی طور پر تو بہتر ہو رہا تھا، لیکن سیاسی طور پر گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ اور اسی گھٹن اور مذہبی مخالفت کے سنگم پر ایک شخصیت ابھرتی ہے، آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ جی، وہ ان اصلاحات کے سب سے بڑے ناقد بن کر سامنے آئے۔ 1963 میں انہوں نے شاہ کو بدبخت، بدقسمت آدمی کہا، جس کی قیمت انہیں گرفتاری اور پھر 1964 میں 15 سال کی جلاوطنی کی صورت میں چکانی پڑی۔ ہاں، اور یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص جسے 15 سال کے لیے ملک سے نکال دیا گیا، وہ پہلے سے زیادہ طاقتور کیسے ہو گیا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اصل میں جلاوطنی نے خمینی کے اثر کو کم نہیں کیا، بلکہ اسے کئی گنا بڑھا دیا۔ اچھا۔ ملک سے باہر، پہلے عراق اور پھر فرانس میں، وہ ایک افسانوی شخصیت بن گئے۔ وہ ایک ایسے رہنما تھے جنہیں شاہ کا جبر چھو نہیں سکتا تھا۔ ان کی غیر موجودگی نے انہیں ایک خالص اور غیر متزلزل علامت بنا دیا۔ یعنی وہ روزمرہ کی سیاست کی جوڑ توڑ سے اوپر ہو گئے؟ بالکل۔ اب ہم 1978 میں داخل ہوتے ہیں، انقلاب کا سال، اور اس کی شروعات حکومت کی ایک بہت بڑی غلطی سے ہوتی ہے۔ اس اخباری مضمون سے؟ جی، جنوری میں سرکاری اخبار اطلاعات میں خمینی کے خلاف ایک مضمون چھپتا ہے جس میں ان کی توہین کی جاتی ہے۔ انہیں برطانوی ایجنٹ اور پاگل ہندوستانی شاعر تک کہا جاتا ہے۔ یہ تو آگ پر تیل ڈالنے والی بات تھی۔ حکومت نے سوچا وہ انہیں بدنام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو ان کے حامیوں کو اور مشتعل کر دیا۔ فوراً اس کا رد عمل قم شہر میں آیا، جو ایک بڑا مذہبی مرکز ہے۔
وہاں طلبہ سڑکوں پر نکل آئے، سیکیورٹی فورسز نے گولی چلا دی اور کئی لوگ مارے گئے۔ اور یہاں سے ایک ایسے سلسلے کا آغاز ہوا جسے حکومت پھر روک نہیں سکی۔ آپ چہلم یعنی 40ویں دن کی رسم کی بات کر رہی ہیں؟ جی، یہ شیعہ روایت کا ایک اہم حصہ ہے، جہاں انتقال کے 40 دن بعد ایک یادگاری تقریب ہوتی ہے۔ انقلابیوں نے اس مذہبی رسم کو ایک شاندار سیاسی ہتھیار میں بدل دیا۔ وہ کیسے؟ کم میں مارے جانے والوں کے 40ویں دن ایران کے دوسرے شہروں میں ان کی یاد میں مظاہرے ہوئے۔ ان مظاہروں پر بھی فائرنگ ہوئی اور مزید لوگ مارے گئے۔ اب ان نئے مرنے والوں کا 40 دن بعد آیا، جس سے ملک گیر مظاہروں کی ایک نئی لہر اٹھی۔ یہ تو کمال کی حکمت عملی ہے۔ جی، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حکومت جو بھی کرتی وہ احتجاج کی اس آگ کو مزید بھڑکاتا۔ لیکن احتجاج کا یہ سلسلہ تو چل رہا تھا، وہ کون سا لمحہ تھا جب عوامی غصہ بالکل ہی قابو سے باہر ہو گیا؟ وہ لمحہ اگست 1978 میں آیا، آبادان شہر کے سنیما ریکس میں آگ لگنے کا واقعہ۔ وہ ہولناک واقعہ جس میں 422 لوگ اندر پھنس کر زندہ جل گئے تھے۔ جی، حکومت نے اسے دہشت گردی قرار دیا، لیکن اپوزیشن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا الزام سیدھا ساواک پر ڈال دیا۔ حالانکہ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ اس وقت کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بعد میں شواہد ایک اسلام پسند گروہ کی طرف اشارہ کرتے تھے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بیانیہ پھیل چکا تھا کہ ساواک نے دروازے باہر سے بند کر دیے تھے۔ تو سچ کیا تھا؟ یہ غیر متعلقہ ہو گیا۔ بالکل، یہ پروپیگنڈا کی ایک ماسٹر کلاس تھی۔ اس واقعے نے عوامی غصے کو عروج پر پہنچا دیا۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر شاہ کو جلا دو کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور اس کے ٹھیک ایک مہینے بعد 8 سپٹمبر 1978 کو بلیک فرائیڈے پیش آیا۔ جمعہ سیاہ۔ حکومت نے مارشل لاء نافذ کیا، لیکن لوگ پھر بھی تہران کے جالا اسکوائر میں جمع ہو گئے اور وہاں فوج نے ان پر براہ راست فائرنگ کی۔ اس دن نے مفاہمت کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ جی بالکل، اب کوئی سمجھوتا ممکن نہیں تھا، اب یہ صرف وقت کی بات تھی۔ اور پھر موسم خزاں تک ملک بھر میں ہڑتالیں شروع ہو گئیں۔ سب سے اہم ہڑتال تیل کی صنعت میں ہوئی، جس نے ایرانی معیشت کی کمر ہی توڑ دی۔ اور اسی افراتفری میں شاہ نے ایک اور فیصلہ کیا جو شاید ان کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے عراقی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ خمینی کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اس سے خمینی کمزور ہو جائیں گے۔ جی، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ یہ ایک زبردست تضاد ہے۔ شاہ نے خمینی کو بغداد کی نسبتاً خاموشی سے نکال کر پیرس یعنی مغربی میڈیا کے مرکز میں پہنچا دیا۔ انہوں نے انجانے میں اپنے سب سے بڑے مخالف کو دنیا کا سب سے بڑا سٹیج دے دیا۔ بالکل، پیرس میں خمینی کی رسائی BBC اور دنیا بھر کے بڑے نیوز چینلز تک ہو گئی، اور سب سے اہم بات، جدید ٹیکنالوجی ان کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئی۔ کیسٹ ٹیپ؟ جی، ان کی تقریریں فون پر ریکارڈ ہو کر ایران پہنچتیں، جہاں ان کی ہزاروں کیسٹیں بنا کر ملک کے کونے کونے میں پھیلا دی جاتیں۔ شاہ نے جس جدیدیت کو فروغ دیا تھا، اب وہی ان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی۔ 1979 کا آغاز بادشاہت کے آخری ایام لے کر آیا۔ ملک مکمل طور پر مفلوج تھا۔ آخرکار 16 جنوری 1979 کو شاہ محمد رضا پہلوی چھٹیوں پر ملک چھوڑ کر چلے گئے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اگلے دن اخبارات کی مشہور سرخی تھی، شاہ رفت، شاہ چلا گیا۔ اور شاہ کے جانے کے ٹھیک 2 ہفتے بعد 1 فروری 1979 کو آیت اللہ خمینی تہران واپس اترے۔ 15 سال کی جلا وطنی کے بعد کہا جاتا ہے کہ شاید 30 لاکھ سے 50 لاکھ لوگ ان کے استقبال کے لیے سڑکوں پر تھے۔ یہ تاریخ کے سب سے بڑے عوامی اجتماعات میں سے ایک تھا۔ انہوں نے آتے ہی شاہ کی مقرر کردہ عبوری حکومت کو مسترد کر دیا اور اپنے مشہور الفاظ کہے، میں حکومت مقرر کرتا ہوں۔ جی، یہ ایک ناقابل یقین حد تک پر اعتماد بیان تھا۔ اب ملک میں عملی طور پر 2 حکومتیں تھیں، ایک شاہ کی جسے کوئی نہیں مان رہا تھا، اور دوسری خمینی کی۔ اور یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں چل سکتی تھی۔ 9 سے 11 فروری کے درمیان فیصلہ کن مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ اس کی شروعات ایئر فورس کے ٹیکنیشینز کی بغاوت سے ہوئی۔ لیکن ایران کی فوج تو بہت طاقتور تھی، جسے امریکہ نے جدید ترین ہتھیار دیے تھے۔ وہ اتنی جلدی کیسے بکھر گئی؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ فوج جنگ میں نہیں ہاری، وہ اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس کا مورال تباہ ہو چکا تھا۔ عام سپاہی مہینوں سے اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلا رہے تھے۔ ان میں مزید لڑنے کی ہمت نہیں تھی،
آخر کار 11 فروری کی دوپہر کو سپریم ملٹری کونسل نے ریڈیو پر اپنی غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ غیر جانبداری کا اعلان؟ یہ تو ہتھیار ڈالنے کا ایک مہذب طریقہ تھا۔ بالکل، یہ بادشاہت کے خاتمے کا باضابطہ اعلان تھا۔ اس ایک اعلان کے ساتھ ہی ایران کی 2500 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ انقلاب تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ایران بنا وہ کیسا تھا؟ انقلاب کے فوراً بعد مارچ 1979 میں ایک ریفرنڈم کرایا گیا جس میں 98.2% لوگوں نے اسلامی جمہوریہ کے قیام کے حق میں ووٹ دیا۔ لیکن اصل چیلنج اب شروع ہوا تھا، اقتدار کو مستحکم کرنا۔ کیونکہ انقلاب میں تو بہت سے مختلف گروہ شامل تھے، لبرل، سوشلسٹ، قوم پرست اور اسلام پسند۔ جی، اور اگلے 2 سال ان تمام گروہوں کے درمیان اقتدار کی ایک بے رحم کشمکش میں گزرے۔ خمینی کے حامیوں نے ایک ایک کر کے اپنے تمام سابقہ اتحادیوں کو منظر سے ہٹا دیا۔ اور اس عمل میں ایک واقعہ نے ان کی بہت مدد کی، امریکی سفارت خانے پر قبضہ۔ جی، نومبر 1979 کا یرغمالی بحران۔ اس نے اندرونی طور پر خمینی کے حامیوں کے لیے ایک ماسٹر سٹروک کا کام کیا۔ وہ کیسے؟ اس نے ایک مستقل بحرانی کیفیت پیدا کر دی۔ امریکہ یعنی عظیم شیطان کے خلاف نفرت نے قوم کو متحد کر دیا۔ اس ماحول میں کسی بھی قسم کی مخالفت کو آسانی سے غداری قرار دے کر کچل دیا گیا۔ اور خواتین کا کیا بنا؟ ہم نے سنا کہ انہوں نے انقلاب میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یہ اس انقلاب کے سب سے پیچیدہ پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ خواتین واقعی انقلاب کا ہر اول دستہ تھیں۔ وہ یہ امید کر رہی تھیں کہ ایک نئے معاشرے میں انہیں زیادہ حقوق ملیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ان کی توقعات کے برعکس ہوا۔ نئے قوانین نافذ کیے گئے جنہوں نے ان کے حقوق کو محدود کر دیا۔ حجاب لازمی قرار دیا گیا۔ طلاق اور بچوں کی تحویل کے قوانین مردوں کے حق میں کر دیے گئے۔ یہ بہت سی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اور بین الاقوامی سطح پر اس کے کیا اثرات ہوئے؟ انقلاب کا نعرہ تھا نہ مشرق نہ مغرب، صرف اسلامی جمہوریہ۔ یہ نعرہ سر جنگ کے دور میں بہت انقلابی تھا۔ اس نے دنیا بھر میں اسلام پسند تحریکوں کو ایک نئی توانائی دی، لیکن اس کے نتیجے میں ایران خطے میں تنہا بھی ہو گیا۔ ایران عراق جنگ؟ جی، جو 8 سال چلی، اور سعودی عرب جیسی بادشاہتوں کے ساتھ ایران کی دشمنی شروع ہوئی، جو آج تک خطے کی سیاست کی وضاحت کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 1979 کے انقلاب نے ایران کو اندرونی اور بیرونی طور پر مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ اس نے ایک قدیم بادشاہت کو ختم کر کے ایک جدید مذہبی ریاست قائم کی، جس کے اثرات آج بھی پوری دنیا کی سیاست میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک ختمی سوچ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ انقلاب کا ایک بنیادی مقصد غیر ملکی اثر و رسوخ سے مکمل آزادی حاصل کرنا تھا۔ آج کئی دہائیوں کے بعد یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا یہ مقصد حاصل ہوا، اور اس آزادی کی جد و جہد نے ایرانی معاشرے اور دنیا میں اس کے مقام کو آخر کس طرح تشکیل دیا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا لازمی ہے۔ Thanks for watching.